السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. باران رحمت برس رہی ہے تو اس وقت یہ دعا کرے اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا. آپ لوگ بھی پڑھیں اللہم صیبا نافعا. اے اللہ نفع والی بارش برسا نفع والی بارش برسا یعنی نفع دینے والی بارش برسا. اگر بارش بہت تیز ہو کئی دن سے مستقل ہو تو اس وقت یہ دعا اللہم حوا علینا ولا علینا اللہم حوا علینا ولا علینا. اے اللہ بارش تو برسا لیکن ہمارے دائیں بائیں برسا ہم پر نہ برسا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اس کا احسانیہ ٹھیک ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان پہ اتنا مضبوط بنایا، یہ سرد موسم یہ بارش بھی ہمیں روک نہ سکی۔ اللہ کے حکم، اللہ کے اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا، بندوں کے اعمال کو پسند کیا، بندوں کے اعمال کو قبول کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ نواں عنوان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وابستگی سے۔ قرآن کریم نے اور ان کلمات کے اندر بھی جب ہم بچپن میں مکتب میں یا مدرسے میں یا مسجد میں پڑھنے جاتے تھے، ہم اور آپ نے اس کو پڑھا، آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ۔ اور ایمان کی بنیادی چیزوں میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا نمبر آمنت باللہ کے بعد وملائکتہ کہا۔ ملائکہ اور یقین اس لیے کرنا کہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ پھر تیسرا ذکر ہوا وَكُتُبِهِ، جو فرشتے جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام رسالے کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ تو تیسرا درجہ کتابوں کا۔ پھر چوتھا ذکر کیا اس کتاب سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل نے وَرُسُلِهِ، رسولوں پر ایمان لے آنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ عربی مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر آئے ہیں، نام بنام ہر ایک کو ماننا، نام بنام ہر ایک پر یقین کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے، عشق نبوی کے تعلق سے آج جگہ جگہ ملک بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ جس ملک ہندوستان کو مسلمانوں نے خون جگر سے سینچ کر آزاد کرایا، جس ملک کے اندر جمہوریت کا نظام کے ہر ایک کو اپنی مذہبی آراء پر، مذہبی آزادی پر عمل کرنے کا اختیار ہوگا، آج اس ملک کے اندر، جس ملک میں جن علماء نے، مسلمانوں نے، وہ مسلمان وہ علماء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکت کو گوارا نہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دوسروں کے نام کو شراکت گوارا نہ کیا، اور جن علماء اور مسلمان جو غلام رسول ہیں، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کے مرتبے، نبی کے مقام، نبی کے درجے، نبی کی معرفت، نبی کی رحمت، ان سب چیزوں سے وابستہ ہو کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ گویا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کے اندر بہت بڑا احسان ہے، جن کے احسان کی وجہ سے انسانیت قائم ہے، جن کے احسان کی وجہ سے امن قائم ہے، جن کے احسان کی وجہ سے عدل قائم ہے، جن کے احسان کی وجہ سے
لوگوں کے اندر اعتدال قائم ہے، آج اس نبی کے نام لینے کو قانوناً جرم کہا جا رہا ہے۔ جب مخالفین کی تہوار، مخالفین کی عید کی باری آئی، تم نے راستہ روکا، ہم نے کچھ نہیں کہا، راستہ جام کیا، ہم نے انگلی نہیں اٹھائی، روڈوں کے راستوں کے رخ موڑ دیے، اپنے پلیٹ فارم پر اپنے مذہبی کا نام لے کر ہم نے کچھ نہیں کہا، اور باضابطہ سرکاری بسوں کے اندر تم نے اپنے مذہبی علامات کی تصویریں لگائی، ہم نے کچھ نہیں کہا، تم نے اپنے مذہبی دفاتر میں اپنی مورتیوں، اپنی مذہبی علامات کو لگا کر وقت ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی عبادت کے پوجا میں مشغول ہو گئے۔ حکومت کی ملازمت کا وقت شروع ہو چکا، آپ نے اپنی مذہبی عبادات کو سرکاری وقت سے، سرکاری پیسوں سے آپ نے اس کو لیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اسمبلی میں ہو، ہاسپٹلز میں ہو، اسکولز میں ہو، تم نے اپنے مذہبی آزادی کے نام پر بچوں کو اکٹھا کر کر پروگرام کرتے رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور شہر حیدرآباد کی وہ پرانی رونق جو ساری دنیا کے اندر آیا اور واضح ہے، جس کو چار مینار کے شہر سے جانا جاتا ہے، اس کے دامن پر بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ نے مذہبی ڈھانچہ قائم کیا، جبکہ ہمارے اس کے آستانے موجود ہیں، ہماری درگاہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ چار مینار کے قائم کرنے والے وہ مذہبی مسلمان جنہوں نے اپنے احترام پر ایک درگاہ اللہ والوں کی نسبت سے قائم رکھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس کو زیادہ زور دے کر اس کی حفاظت اور اس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کا زیادہ احترام اور ان کے لیے راستہ مہیا کرتی، لیکن تم نے وہاں پہ گھیراؤ کر کے، ناجائز قبضہ کر کے، اپنے مذہبی تہوار کے دنوں پر ساری دکانوں کو بند کرنے پر مجبور کر کے، لمبی قطاریں باندھ کر اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اپنے مذہبی نام پر حکومت کی تعطیلات میں 2-2 دن 3 دن کا اضافہ کیا، ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب باری آئی جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ذات گرامی پر، آپ کی ذات پر، آپ کی نام پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے رفعت پر، آپ کے مقام پر، آپ کے مرتبے پر، آپ کے درجے پر، تو پھر قیامت تک آنے والا مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نہ ابو بکر آپ کی عظمت میں کمی ہونے کو گوارا کیا، نہ عمر نے گوارا کیا، نہ عثمان نے گوارا کیا، نہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین کسی صحابی نے گوارا نہ کیا۔ حضرت عبید نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر مجھے 100 جان دے تو میں 100 جان قربان کر دوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کو بتا دیا، نبی کا احترام، نبی کی عصمت، نبی کی عفت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا درجہ ہے، کلمے کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، بالبات نے کہا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بالبات محمد نے کہا محمد رسول اللہ بات لفظ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی ادب احترام سے اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا. قرآن کریم نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی کا ذکر کیا. دیکھی کتاب عشق کے اوراق کھول کر دیکھی کتاب عشق کے اوراق کھول کر اول بھی نام آپ کا آخر بھی نام آپ کا ابتدا بھی نام آپ کا انتہا بھی نام آپ کا. تیرے خلاف جو چلا دشمن حق وہ بن گیا. تیرے خلاف جو چلا دشمن حق وہ بن گیا. تیری فوز و فلاح میں ہے بہتری. تیری ذات بات پر قدم ہوئی پیر پڑی. کتاب کے فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہ ہم گناہ سے بلند. خدا کا حسن حسن انتخاب لاجواب ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا. عام بندوں کا انتخاب ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے نبیوں کی جب باری آتی ہے رسولوں کی خدا خود اس کا انتخاب فرماتا ہے. خدا خود اس کا اعلان کرتا ہے. اس خانواتے سے نبی آئے گا اس مقام سے نبی آئے گا اس ماں کے کوکھ سے نبی پیدا ہوگا. اس کے مقام کیا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا. کیا اس کی عظمت صرف انسان ہی کریں گے؟ نہیں. اس کی عظمت اس کا مقام اس کے مرتبے کو اس کے ادب کو اس کے احترام کو صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کی عظمت کریں گے. جنات بھی اس کی عظمت کریں گے. مسجد نبوی کے وہ ستون وہ ممبر چھوڑ کر نئے ممبر پر کھڑے ہوں گے تو وہ ستون بلند کر رونے لگا. وہ ستون وہ لکڑیاں وہ درخت بھی آپ کے نام کا احترام کرتے ہیں. وہ مدینے کی وادیاں بھی آپ کا احترام کرتی ہیں. وہ مکے کی وادیاں بھی آپ کے احترام میں لگے ہیں. وہ کنکریاں بھی آپ کے احترام میں لگے ہیں. وہ دشمن حق بھی آپ کے احترام میں لگے ہیں. اپنے ہو کے بیگانے آپ کے نام کے احترام لگے ہیں. حد تو یہ ہے کہ شرابی سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے من پسند کے واقعات اپنے من پسند چیزوں کو بتاؤ تو کبھی کبھی اپنے ناموں کے رشتے وہ سنا دیتا ہے. کبھی کبھی اپنے وہ بچپن کے واقعات بلند پرت کر کے سنا دیتا ہے. جب کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ بلکتا ہوا روتا ہوا مچلتا ہوا آنکھ پہ اس کے کانٹے آ گئے روکتے کھڑے ہو گئے کہ تم کس ذات کا نام لے رہے ہو. تم اس ذات کا نام لے رہے ہو میں جس حالت میں اس کا نام لینا بھی میرے لیے بے ادبی ہے. حالانکہ جسم کے رگ رگ کے اندر نشے میں مست جھوٹ بھرا ہوا ہے لیکن نبی کے نام کی عظمت دلوں میں رگوں میں بسی ہوئی ہے. نبی کے نام کی عظمت جگہ جگہ اس کی عظمت بسی ہوئی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بذات خود ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے. پیدا ہوا انسان تو اللہ نے لفظ اقام لفظ کان اذان اور اقامت کے اندر محمد رسول اللہ کی اپنی صداؤں کے ساتھ لگائی ہے. اللہ نے کہا اے محمد اللہ ذکر تو اللہ ذکرتا قیامت تک جہاں نام تیرا لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. اگر میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لیا جائے تو اذان نامکمل. میرے نام کے بعد اے نبی اگر آپ کا نام نہ لے تو اقامت نامکمل. اے نبی میرے نام کے بعد اگر آپ کا نام نہ لیا جائے تو اس کی نماز نامکمل. اے نبی اگر میرے نام کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے تو اس کا ایمان ہی نامکمل. یہ خدا کا انتخاب ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے قوم ہود قوم عاد کے زمانے میں بڑے بڑے عذابوں کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے اور کو تباہ و برباد کر دیا. یہ اس خدا کا پیغام ہے جس نے نمرود کو ابراہیم کو نیست نابود کیا. یہ اس خدا کا پیغام ہے جس نے فرعون کو تہس نہس کر کے غرق کر دیا. یہ اس خدا کا پیغام ہے جس نے ابو جہل اور
جگہ کو نیست نابود پیٹ کر دیا. قیامت تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اسم گرامی پر اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے, اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے, اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے, خدا خود اعلان کرتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود لوں گا, میں خود لوں گا, میں اس کا فیصلہ میں خود ادا کروں گا. نام محمد کو بھی اللہ نے انتخاب فرمایا ہے, نام احمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہیں کہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا, میرے قریب کہاں میں آواز آ رہی ہے کہ محمد محمد, مکے کی گلیوں میں جا رہی ہوں یہی آواز آ رہی ہے کہ محمد محمد محمد, میں پہاڑوں کے دامن میں جا رہی ہوں یہی آواز آ رہی ہے محمد محمد. عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی آمنہ تم نے کیا نام سوچا؟ آمنہ نے کہا کہ پتہ نہیں میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے محمد محمد. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی آج تک تاریخ میں, ہسٹری میں, دنیا میں کسی نے ایسا نام نہیں رکھا ہے. حضرت آمنہ نے کہا جو پہلے خطبے میں پہلے جس میں میں نے یہ بات بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے آج تک ایسا نام نہیں سنا ہے تو دیکھیے آج تک ایسا چہرہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور مان جائیں رب کائنات کی ایک ایک مخلوق, ایک ایک ذرہ, ایک ایک ہوا اور درخت کا ایک ایک تنکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی پر اللہ رب العزت نے وہ نام انتخاب فرمایا ہے اور اس کو پسند اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے لفظ محمد کا نام رکھ کر اس کا احترام بھی لوگوں کے دلوں کے اندر بتا دیا, اس کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر بتا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نام محمد کے کیا فائدے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب کے لوگوں کا قول انہوں نے ذکر کیا جو اپنے نام سے پہلے محمد نام رکھتا ہو یا اپنے اولاد کا نام محمد رکھتا ہو یا اس گھر میں کوئی محمد نام کی کوئی اولاد ہو تو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے محروم نہیں فرماتے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. نام محمد اللہ نے رکھا ہے اور کسی کا نام صحیح نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کا نام عبداللہ یا محمد رکھتے ہیں. اسی لیے جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے عبداللہ اور محمد کہہ کر پکارا جاتا ہے. آج بھی عرب میں جائیں گے, آپ جب عرب کے لوگوں سے ملاقات کریں گے, ابھی آپ کا ان کے درمیان انٹروڈکشن نہیں ہوتا ہے, تعارف نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں محمد, یعنی محمد کے ماننے والے, محمد کی اتباع کرنے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ, اپنے لیے نمونہ, اپنے لیے آئیڈیل بنانے والے. اسی لیے آج کے عرب کے لوگ کسی اجنبی کو اگر بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد, اس جملے سے مخاطب کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام سنتے اور اس کا نام صحیح اگر نہ ہوتا تو آپ ان کے نام میں محمد رکھتے. اس لیے اکثر بیشتر وہ صحابہ کے نام جب ہم سنتے ہیں تو محمد کے ساتھ وہ اپنا نام لیتے ہیں. نام محمد رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ جو اپنی اولاد کا نام محمد رکھتا ہو یا نام سے پہلے محمد کا اضافہ کرتا ہو تو کل قیامت کے دن اس باپ اور بیٹے کی دونوں کی میں شفاعت کروں گا. اور ایک خوشخبری سنائی, کل قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے, فرشتہ گرا دے گا, آواز دے گا, صدا دے گا, آواز لگائے گا, اے محمد, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نام کی صفت اور میرے نام کے انداز میں جس نے اپنا نام رکھا ہے وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نام کی عظمت اور میرے نام کے مرتبے کی وجہ سے جن لوگوں نے نام رکھا ہے تو ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ کب ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہوگا. اب یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر میرے نام میں محمد ہے تو چلو میرے سارے گناہ معاف ہیں.
ماں باپ اپنی اولاد کی غلطی کو معاف کرتے ہیں لیکن سزا دے کر معاف کرتے ہیں، تنبیہ دے کر معاف کرتے ہیں، یہ غلط فہمی دل کے اندر نہ ہو۔ یہاں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے عظمت بتانا، اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غلط فہمی میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نام محمد کی عظمت کی وجہ سے جس کا نام محمد ہوگا اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مسلمانوں کا غیر مسلموں کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا تھا، تو خط لکھا، خط کے اندر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو مخالفین نے کہا تو ہمیں تو اسی سے اختلاف ہے، اب اللہ کے رسول ہے، اس لفظ کو مٹا دیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی نام محمد کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جرات میں نہیں کر سکتا، گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں جان چاہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں مٹا سکتا۔ اب اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے قیامت تک، میں اس کو مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا، معاہدہ مکمل کرنے کے لیے، انسانیت کا پیغام بتانے کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی تحفظ کے لیے آپ نے اس میں کمپرومائز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے جب تک ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوگا۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر مراقبہ کرنے لگے، اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ سے زیادہ بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے ماں باپ سے۔ آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ عمر مبارک ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ نبی کی محبت دنیا و مافیا خدا کی ذات کے بعد نبی کی محبت سارے لوگوں سے بڑھ کر اگر دل میں پیدا نہ ہو تو اس کا ایمان نہ مکمل، یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کے اندر اتنی باریکیاں ہیں، اس کا ایک الگ عنوان ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عشق نبوی کے ساتھ، حب نبوی کے ساتھ عمل نبوی ضروری ہے۔ جب تک عمل نبوی نہیں ہوگا تب تک وہ سچا مکہ مانے میں عاشق رسول نہیں کہلائے گا۔ مثلا کسی نوجوان کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہو، کسی نوجوان کی وجہ سے پڑوس تکلیف میں ہے، کسی مسلمان کی وجہ سے راستے میں گزرنے والے تکلیف میں ہیں، کسی مسلمان کی وجہ سے اس کا دوست مشکل میں ہے، وہ ماننے والا تو ضرور ہے، محبت کرنے والا تو ضرور ہے، لیکن ابدی محبت کرنے والا وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کلمہ پڑھنے کے بعد سب مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مومن وہی ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں ایک مرتبہ نہیں،
جمعہ میں ایک مرتبہ نہیں، مومن چونکہ مسلمان اور مومن دونوں کی صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، ان کے صفات کو باعث سے پڑھنے کے پہلے سبھی میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم فرق نہیں کر رہے مسلمان مومن میں، قرآن فرق کر کے بتا رہا ہے۔ مسلمان عام ہوتا ہے، مومن خاص ہوتا ہے۔ مومن کے لفظ سے اللہ نے قرآن کریم میں سورت بھی نازل کی، اس لیے غلط فہمی میں نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جائزہ دیا، مسلمان تو تھے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کو جو جائزہ دیا، وہ جائزہ کیا تھا؟ وہ جائزہ یہ تھا مجھے ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے تو نبی نے کس طریقے سے ادب کرنے کو کہا، کس طریقے سے مجھے کرنا ہے، کیا کہ ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، تو یہ نبی کی محبت ہے۔ عمل ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے لیکن محبت کی وابستگی رسول اللہ سے ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت رسول کی وجہ سے ہے۔ اگر میں اپنے بھائی بہنوں کے حقوق حق ادا کروں تو یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہونے کی وجہ سے۔ اگر میں پنجگانہ نماز پڑھنے کا اہتمام کروں، اس لیے کہ یہ نماز نبی نے کہا قرۃ عین من الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ محبت رسول کی وجہ سے۔ اگر میں تہجد کو اپنا لوں وتہجد بہ نافلۃ لک، تو یہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں تہجد قائم کروں تو قرآن نے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نبی کو پیغام دیا تھا تہجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے۔ اگر میں تہجد پڑھ رہا ہے اس نیت سے تہجد پڑھ رہا ہے کہ رسول اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، یہ محبت رسول ہے۔ ایک نام رسول ہے، ایک محبت رسول ہے۔ نام رسول سے مسلمان ہوتا ہے، محبت رسول عمل رسول سے بندہ مومن بن جاتا ہے۔ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، نبی نے اس کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ ہم نے دعا میں نبی علیہ السلام نے دعا کا طریقہ بھی بتا دیا، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہاں بھی دونوں کو علیحدہ ذکر کیا کہ مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ دعا کی جانے کہ اللہ سب کی مغفرت کرنا۔ مومن ہے لیکن ضروری نہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو لینا ہو۔ مسلمان ہے، ضروری نہیں کلمہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جانا ہو۔ اللہ کا فضل اگر ملے گا تو اس کو وہاں پر نصیب ہو جائے گا۔ عقیدہ اگر بن گیا، نبی حب رسول کے اندر کمی آ گئی تو پھر وہ مومن سے کافر ہو جائے گا۔ ایک مفسر قرآن تفسیر لکھتے 15 پاروں کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، لیکن ایسی پڑھنی کھا گئی جس سے وہ گجر ہو گئے۔ پھر بعد میں وہ بڑے محدثین مفسرین کی سوال جواب کے بعد دائر ہو کر پھر الحمدللہ انہوں نے تفسیر مکمل کی، بہت بڑی تفسیر ان کی مانی جاتی ہے۔ تو لفظ محمد ہمارے لیے عمل عشق کے ساتھ ہے۔ ہاں، وہ آخری درجہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بخشوائیں گے، اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ جس کسی نے ایک مرتبہ بھی لفظ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس سے مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے تو کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات صرف پڑھنا ہے، درود شریف درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اگر پہلی اتحیات میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کیا
اللہم صلی علی، یاد آ گیا ارے نہیں کھڑے ہونا ہے، تو وہ اگر کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. اگر کہتے اللہم صلی علی محمد تو اس وقت سجدہ سہو واجب ہے، اس لیے کہ نبی کا نام لے لیا آگے. نبی کا نام تو قاعدہ اخیرہ میں نام تو لینا ہی ہے اس کے اندر. اگر پہلے لے لیے تو کیا ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اس کے اوپر، ورنہ نماز ناقص ہو جائے گی. سلام پھیرتے وقت کبھی کسی کی رکعت چھوٹ جائے اس کو کہتے ہیں مسبوق. امام صاحب ایک طرف سلام پھیرے، آپ کی طرف سلام پھیرتی ہے، دوسری طرف امام صاحب سلام پھیر دیا، دوسری طرف تھوڑا بھی اگر آپ پھیر دیے، اگر دوسری طرف سلام اگر آپ پھیر دیے تو نماز سے باہر ہو گئے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. کہا کہ ابو حنیفہ نعمان آپ نے کہا کہ دوسری رکعت میں تحیات کے بعد میرا نام لے جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ آپ کا نام غلطی سے لے لیا ہے، بھول کر لے لیا ہے. آپ کے نام تو ادب احترام سے لینا چاہیے تھا، محبت سے عظمت سے لینا چاہیے تھا، اس لیے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے. صرف نام لیے اس لیے سجدہ سہو واجب ہے، بھول کر لیا سجدہ سہو واجب ہے. ایک صحابی آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ درود بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا ایک الگ عنوان ہے مکمل، کسی اور موقع پہ بولوں گا. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک مخلوق نورانی مخلوق فرشتوں کے درمیان رسول اللہ کا تذکرہ ہونا. اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب آپ کے مقام مرتبے کو اونچا کرنا. اور ہم اور آپ کے درود پڑھنے اور بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گنہگار، عاصیاں، خطاکار، سیاکار، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں درود آپ پر بھیجنا پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے. کہنے کہ کب تک پڑھوں؟ کہنے کہ جب تک تیرا جی چاہے. کہنے کہ صبح کا مکمل میں درود پڑھنے میں لگا دوں نماز کے بعد. کہنے لگے تیرا جی چاہے. کہنے لگے دوپہر تک پڑھ لوں، فرمایا تیرا جی چاہے. کہنے لگے شام تک پڑھوں، فرمایا تیرا جی چاہے. محدثین فرماتے ہیں جو آدمی جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جتنا دنیا میں زیادہ درود پڑھتا رہے گا. پوری دنیا ہر چیز کو برداشت کر لے گی. غزہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو تباہی وہاں پر مچی، جو نیز نابود کیا، مکانوں کو اجڑ دیا، سب ہستی سے ختم کر دیا، زمین دوست کر دیا اور زمین کلیمت کر دیا، لیکن تب بھی وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں. ان کی جرأت کو دیکھ کر، ان کی ہمت کو دیکھ کر آج یورپ کے ممالک اسلام قبول کر رہے ہیں. کاتون نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا، انٹرویو کیا گیا کہ کیا دکھا آپ کو اسلام میں جو آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا فلسطین کی وجہ سے میں اسلام قبول کر لی. بولے کیوں قبول کیا؟ کہا ایک ماں کو میں نے دیکھا، ایک بچہ کو لاش پڑا ہوا ہے، جنازہ اس کے سامنے ہے، دوسرا زخمی ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. وہ طاقت کو میں نے آغاز کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ذہن و گمان سے محسوس کیا، میں نے فیصلہ کر لیا اگر کوئی دین سچا ہے تو یہی دین ہے. بچے کے جنازہ دیکھ رہی ہیں، ایک کو زخمی دیکھا، اس کے باوجود بھی اپنے ایمان کا وہ سودا نہیں کر رہی.
تو اس کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول کیا اور تقریباً لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور آپ کو اندازہ یورپی ممالک میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والا نام محمد ہے. جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے تقریباً 75% لوگ اپنا نام محمد رکھتے ہیں. اسلام وہ پودا ہے جو دباؤ تو ہرا ہی نکلے گا، کاٹو تو ہرا ہی نکلے گا. میں نے اس طرح بتایا تھا کہ برطانیہ کے اندر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ہر سال کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ مسلمان کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، بیرون کتنے ہیں، اندرون کتنے ہیں. تو ہر سال لوگ کئی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور لوگوں نے ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک ٹرسٹ ایک کمپنی ہے مسلمانوں کی تنظیمیں جو سال میں 50,000 قرآن تقسیم کرتی ہے لوگوں کو فری، اپنی اپنی زبانوں میں، علاقائی زبانوں میں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو فوراً جو ہے ساری دنیا والوں کو بلا کر، رش والوں کو بلا کر وہاں کے ذمہ دار حکومت کے ایوانوں نے اعلان کر دیا آئندہ سے کوئی قرآن تقسیم نہیں کرے گا ملک کے اندر. سارے اخباروں میں قرآن تقسیم کرنا قانون جرم ہے، قرآن ہدیے میں دینا قانون جرم ہے. آج سے کوئی قرآن کسی کو ہدیے میں نہیں دے گا. سارے اخباروں میں ہیڈ لائن سرخیاں بنی ہوئی ہیں، ٹائٹل بنا ہوا ہے، ہر جگہ نیوز میں وہی چلایا جا رہا ہے. جتنے بھی ٹیلی گرام سے سب پر وہ نیوز چلائی جا رہی ہے، سب کی زبانیں میں وہی چلتے ہیں. میرے ساتھ سروے کیا گیا کہ اس سال کتنے کم ہوئی ہے. ان لوگوں نے سروے کیا تو ہر سال کے بنسبت 10 گنا زیادہ بڑھ گئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ 50,000 لوگ تک قرآن تقسیم کرتے تھے. اب ان لوگوں نے، دشمنوں نے قرآن کو دبانے کے چکر میں پوری میڈیا والوں کو بلا کے خبر دیتی قرآن نہیں پڑھنا. جو نہیں جانتا، جس نے کبھی نام نہیں سنا قرآن کا، وہ بھی تحقیق کرنے لگا کہ قرآن ہے کیا. تو جس کی وجہ سے اور لوگ اسلام قبول کر لیے. اتر پردیش میں ایک نوجوان کے اعلان محمد کہنے پر اس کے اوپر کیس درج کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہندوستان کے اندر خصوصاً چپے چپے گلی گلی کوچے کوچے کے اندر لوگوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت اور عظمت بڑھ گئی. اور ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق غیر مسلم بھی لفظ محمد لوگوں نے مار کے سرچ کر رہے ہیں کہ کیا ہے. اور حکومت کیرلا کی حکومت کے ایوان میں کتاب میں نصاب میں داخل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے انسان کو ہم سلیبس میں رکھتے ہیں. لوگوں نے اپنے سلیبس میں رکھ دیا. تو اسلام وہ بولا ہے جو کاٹو تو ہرا ہی نکلتا ہے. اور تقریباً پورے ملک کے اندر اس وقت 1324 کیس ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے علم محمد کہا ہے. اتر پردیش ہے، اتراکھنڈ ہے، یو پی ہے، پاک علاقوں کے اندر پورے ملا کر تقریباً 1324 کیسز درج ہوئے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ وہ 1,000 نہیں، وہ 1,00,000 نہیں، بلکہ 13 کروڑ کے اگر ہو جائے تو ہمارے محبت میں اور ہمارے ایمان میں ہمارے جذبے میں کمی پیدا نہیں ہوگی. ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں. لفظ محمد رسول اللہ کی محبت اور آپ کے نام نامی استغرامی پر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت، جہاں میرا نام لیا جائے گا قیامت تک ہے میرے محبوب آپ کا بھی نام لیا جائے گا. تو اللہ سے ضرور دعا کیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مجھے اور آپ کو بے انتہا محبت عطا فرمائے، بے انتہا عقیدت عطا فرمائے. یہ محبت اور عقیدت عمل کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جتنے نوجوان، مائیں، بچے، بوڑھے اور جن جن لوگوں نے اس آواز کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی استغرامی اور عقیدت سے اللہ محمد کہہ کر اپنی زبان کو گناہوں سے پاک کیا، اپنے ذہنوں کو گناہوں سے پاک کیا، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کیا، زندگی میں کوئی کام اچھا کیا کہ نہ کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دعوے سے بھر کر اپنے گناہوں کو مٹانے کا کام کیا، لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کا کام کیا۔ اللہ ان کو مزید ایسی ہمت عطا فرمائے، ایسی جرأت اللہ ان کو عطا فرمائے جیسی جرأت اللہ نے غزہ کی سرزمین کو عطا فرمایا، جیسی جرأت اللہ نے سرزمین انبیاء فلسطین کو عطا فرمائی ہے، جیسی جرأت اللہ نے قریش کے زمانے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور تابعین کو عطا فرمائی ہے، ایسی جرأت اللہ تعالیٰ ہم ہند کے رہنے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ جس ہند کے جانب آقا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کرے اللہ ہماری آخری سانس تک، ہمارے آخری موت کی لہروں میں دوڑنے تک اس تحریک کو آگے چلانے، اس تحریک کو عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہی رحمت اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رحمت اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں الفت محبت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔